شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں روزے فرض کیے گئے۔ یہ ہے وہ عظیم مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کی فضیلت کی بنا پر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس میں روزے فرض کیے جائیں، اور مومنوں کے لیے خیر و برکت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روک کے رکھا، میری شفاعت قبول کریں۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت پاک کیا کرتے تھے، تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ تیز ہو کر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیاری بہنوں، رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں راتوں کے قیام میں اور بغیر قیام کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تلاوت میں توجہ اور تدبر پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی توجہ اور تدبر سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے، اور یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اس مہینے میں نازل کی گئی۔ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ قدر آیت نمبر 3۔ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین مضبوط ترین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 3277۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روز جنت کو سنوارتا ہے، مزین کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے روزے واجب ہیں، فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان کی آخری راتوں میں روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو اس کے بیچ میں ہوں، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔ مسلم حدیث نمبر 550۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، اور رمضان کے ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، جب رمضان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے نیکی اور احسان کے کام کرنے چاہیے؟ ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، رات کا قیام کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، روزے افطار کروائیں، اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنا رمضان مبارک کی خصوصی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کریں، لیلۃ القدر تلاش کریں، عمرہ کریں، اور کثرت سے دعائیں پڑھیں۔ اب آگے آپ دیکھیں، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَهُ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پہ روزے رکھنا واجب ہے۔ اس آیت میں فرض کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی رمضان کو پائے وہ صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، تو رمضان کے روزے رکھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، لیکن اس آیت سے وہ اجازت منسوخ ہو گئی۔
ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی مریض یا سفر میں ہو اس کو چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی، بعد میں شمار کر کے وہ روزوں کو پورا کر لے۔ شریعت ایمان والوں پر کوئی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرتی، مثلاً روزے میں دن کے اوقات میں ازدواجی تعلق ممنوع ہے لیکن رات کے اوقات میں اجازت ہے۔ سحر و افطار کا وقت جاننے کے لیے کسی مخصوص وقت کا پابند کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کا پابند کیا کہ ہم افق پر دیکھیں آسمان پہ کس وقت چاند نکلتا ہے، کس وقت غروب ہوتا ہے۔ آپ جانتی ہیں سردیوں میں اور ٹائمنگز ہوتی ہیں سحری اور افطاری کی، اور مگر گرمیوں میں اور ٹائمنگز ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت نہیں رکھا۔ اسی طرح اب مخصوص وقت رکھ دیتے تو ہمارے روزے سردیوں گرمیوں ایک ٹائمنگز کے ہوتے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانی دے دی، اور اسی طرح بیماری اور سفر میں بھی قضا کرنے کا راستہ بتا دیا گیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم لوگ بعض اوقات مشکلوں سے پریشانیوں سے گھبرا کے اللہ تعالیٰ پہ شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو رمضان میں عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے قضا کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم شمار پوری کر سکو، یعنی شمار کی ہوئی مدت جو روزے چھوڑے ہیں ان کو بعد میں رکھنا لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں شریعت اور سنت اور دین کے احکامات کی طرف سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتے قرآن کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے، تو ہم کیسے راستے پر چلتے؟ اس لیے ہمیں لعلکم تشکرون ہر وقت شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، اس کی فرائض کی طرف رہنمائی کرنے پر، اس کی نعمتوں پر اور اس کی احسانات پر۔ اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے شکر گزاری کا؟ کہ ہم قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جانیں، اس کو سمجھیں، اس پر خود بھی چلیں اور دنیا کو بھی چلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔